بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह फजर है और ये मक्की सूरत है। इसके अंदर 30 आयतें हैं। पहली जो आयत है, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक़ की और रात की जब वो रुखसत हो रही हो, क्या इसमें किसी साहिब अक़ल के लिए कोई कसम भी है। अच्छा, अभी जो सूरह फजर है ये उस ज़माने में नाज़िल हुई थी जब मक्के मुअज़्ज़मा में इस्लाम कबूल करने वालों के ऊपर कुफ़ार मक्का ने जुल्म सितम शुरू कर दिया था। तो इसीलिए सूरत के अंदर ख़ास तौर से कौम आद कौम समूद का तज़किरा मिलता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो कसम खाई है कुछ चीज़ों की ना, और ये इसलिए कसम खाई है कि इस सारे हकीमाना निज़ाम को देखने के बाद भी क्या इस बात की कोई ज़रूरत रह जाती है कि ये निज़ाम जिस खुदा ने कायम किया है उसकी कुदरत से بعید नहीं है कि वाक़त बर्पा करे। यानी जब हम अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि जिस तरह तुम देख रहे हो कि हर चीज़ एक तरीके से आ रही है जा रही है, सूरज निकलता है तो दिन आता है, फिर सूरज जाता है, फिर रात आती है। कभी ये नहीं होता कि एकदम से रात के बीच में सूरज निकल के आ जाए। यानी बरसों से ये एक सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम चल रहा है और इसमें किसी इंसान का भी इसमें कोई रोल नहीं है ना। तो अगर बाकी इंसान सोचे इस बात के ऊपर तो यही चीज़ इंसान को अल्लाह के ऊपर यकीन करने के लिए काफ़ी है ना। फिर इसके बाद अगली आयतों में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला कहता है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊँचे सितोनों वाले आदे इरम के साथ, जिनकी मानंद कि कोई कौम भी दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। अभी मक्का वाले जो है ना ये जानते थे कौम आद को, जो उनके साथ उन पर अजाब आया था, उन सब चीज़ों को ये लोग जानते थे। तो अल्लाह ताला उनका ही इनको याद दिला रहा है। अच्छा, इस कौम आद को तारीख़ अरब में आद उला का नाम दिया गया है और यानी ये कौम आद की हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे ना, और फिर इस कौम के ऊपर अजाब नाजिल हुआ था। और दूसरी जो कौम थी समूद के साथ, जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी,
یہ جو سمود تھے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ چٹانوں کے اندر ہی یہ لوگ گھر بنا لیا کرتے تھے نا، اور یہ جو چٹانیں ہیں یہ آج تک بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ ایک تو پہلے عاد کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، پھر قوم سمود کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور ان کا یہ تھا، ان کی جو نسل تھی یہ لوگ سامی نسل کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی تھی. اسی شاخ کی دوسری ضمنی شاخیں بھی تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. اچھا، اب تیسرے کون تھے؟ میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ پھر تیسرا کیا حال ہے کہ اچھا ان کے لیے، قوم سمود کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ ہر اونچے مقام پر حاصل ایک عمارت یادگار تک بنا لیتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے. اس سے تھوڑا یہ بھی آتا ہے کہ انسان ہر وقت بس اپنے لیے عمارتیں اور یہ ہر وقت انہی چیزوں میں نہ انسان مصروف رہے نا، کیونکہ جب انسان ان چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اسے آخر کی طرف توجہ دینے کی کوئی وقت نہیں ملتا نا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسات دیا. یعنی جب افراد اور یہ کہ قومیں جب ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ فتنہ و فساد پھیلانے والی اور دنیا میں سرکشی پھیلا رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بہرحال حال میں اس قوم کو یا اس فرد کو پکڑتا ضرور ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی جو ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سے لوگ یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہمیں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پکڑے گا ہی نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. آپ دیکھیں گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غص کے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ زد پر آئے تو اس پر حملہ کر دے. تو ایک ہم دیکھیں تو ایک ایسا شخص بڑا بے فکر سا ہوتا ہے، وہ اب جان سے بے خبر شخص جب اس جگہ سے گزرتا ہے تو وہ گھات اس کو پکڑ لیتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو پکڑ سکتا ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. یعنی جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر انسان کا ہوتا ہے وہ جب اس کو عزت ملتی ہے تو کہتا ہے خدا نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور اگر نہ ملے تو کہتا ہے کہ خدائی نے مجھے ذلیل کر دیا. گویا کہ عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال اور دولت اور جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے. حالانکہ اصل حقیقت اور جو اصل چیز انسان کو عزت ملنی ہے وہ دراصل آخرت میں ملنی چاہیے. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبتیں بری طرح گرفتار ہو. اب آپ دیکھیں جب انسان کا فکر آخرت کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان بس اپنے ہی لیے بس مال سمیٹتا رہتا ہے نا. پھر اس کو نہ اپنے ارد گرد نہ کوئی یتیم نظر آتے ہیں نہ مساکین نظر آتے ہیں، بلکہ وہ جو میراث کا مال ہے جس پر کہ نہیں دینے پر بہت جہنم کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اعلان کیا ہے، وہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. تو نہ تو وہ خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ ہی لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کرے اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یعنی بحیثیت افراد تو شاید یہ چیز ہمارے یہاں ہو، لیکن یہ چیز حکومت کی لیول پر بھی، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو قریب سب طبقہ ہے ان کا خیال کرنا دراصل حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے نا. اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، یعنی یہ کہ بس ہر وقت اس کو مال جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے ایسے افراد کو. ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آتا ہے نا سورہ قاریہ میں پہاڑ جو ہے اٹھتے پھر رہے ہوں گے تو پوری زمین تا حد نگاہ تک پلین سپاٹ کر دی جائے گی. تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اور اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا اس وقت اس کی سمجھنے کا کیا حاصل. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ ہو، ایک ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، اگر وہ اس کی تیاری نہیں کر رہا ہو اس ڈیٹ پر کہ تو سب لوگ جو اس کے ساتھی کولیگ ہیں اس کو یہی کہیں گے نا کہ کتنا بیوقوف اسٹوڈنٹ ہے یہ.
تو اگر ہم دیکھیں تو اب جو ہے انسان کی سمجھ میں آئے گی، انسان کی سمجھ میں آئے گی تو آپ دیکھیں بالکل یہی ہمارا بھی حال ہوگا، جس کو پتہ ہو کہ موت کے ساتھ ہی اس کا پیپر چھین لیا جائے گا، لیکن وہ اس کے لیے تیاری نہ کر رہا ہو۔ اب وہ انسان اس وقت کیا کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں بتا دی ہے کہ جو کچھ میں نے بتا دیا تھا کہ میں پہلے سے سب کچھ ہدایات بھیج دی تھی، اس کے اپوزٹ چلو گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جائے میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں۔ یعنی یہ بڑی اہم اور بہت اہم آیت ہے، اس کو آپ لوگ بار بار پڑھیں۔ آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 کہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی اطمینان سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت بھی یہ بات کہی جائے گی، قبر میں بھی، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا اس وقت اس شخص یہ بات کہی جائے گی کہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے جام سے خوش اور اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جا۔ صدق اللہ العظیم۔